وہ کون سے اور کتنے مراتب ہیں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے، اور علماء کرام کے کتنے مذاہب ہیں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے، اور کیوں علماء کرام نے حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے مراتب بنائے، اور آخر میں اعتماد والا اور قابل اعتبار کون سا مذہب ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیج پر جتنے بھی تشریف فرما لوگ ہیں، خواہ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں یا پھر فیس بک پر، ان سب کو اور تمام آنے والے نئے احباب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعے کے طور پر جن کو خص ضغط قذ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہر حال میں مفخم پر پڑھے جاتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے جب حروف مستعلیہ کو ترتیب دیا تو دیکھا کہ حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے، موٹا پڑھنے کے جو مراتب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھا کہ کسی حرف میں اعلیٰ درجے کی تفخیم، اعلیٰ درجے کی موٹے پڑھنے کی صفت پائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھا کہ کسی حرف میں ادنا درجے کی، کم تر درجے کی صفت موٹا پڑھنے کی وہ پائی جا رہی ہے۔ مثلا اب حرف قاف کو ہی ہم لے لیتے ہیں۔ جب حرف قاف کو ہم تینوں حرکات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، زبر، پیش اور زیر کے ساتھ، تو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلے کی اور ہمارے منہ کی جو نوعیت ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو یہاں علماء کرام کی بحث شروع ہو گئی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یاد رکھیں کہ تجوید کے اماموں کے حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے میں 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب لأبی الأصبغ عبد العزیز ابن علی السماتی الاشبیلی المعروف بابن طحان رحمۃ اللہ علیہ، وفات 561 ہجری ان کا ہے۔ اور دوسرا مذہب امام الحفاظ وحجت القراء محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف المعروف ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 833 ہجری ان کا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم ابن طحان کے مذہب کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن طحان کے مذہب میں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے درجات کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ابن طحان کے مذہب میں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے جو مراتب ہیں، درجات ہیں، وہ 3 ہیں۔ فرمایا کہ حروف مستعلیہ میں سے جب کسی حرف پر زبر ہو، یہ پہلا درجہ، پہلا مرتبہ ہے، جیسے قد، قال، اور دوسرا مرتبہ جب حروف مستعلیہ میں سے کسی حرف پر پیش ہو، جیسے یقول، اور تیسرا مرتبہ جب حروف مستعلیہ میں سے کسی حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے قیل۔ معزز خواتین و حضرات، یاد رکھیں کہ ابن طحان کے مذہب میں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں، اور اسی سے وابستہ امام المتولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا۔ فرمایا کہ حروف مستعلیہ جب ساکن ہوں تو وہ کون سا درجہ ہوگا؟ فرمایا حروف مستعلیہ جب ساکن ہوں تو وہ ہمیشہ اپنے سے ما قبل حرف کے تابع ہوں گے، یعنی ساکن حرف سے پہلے اگر زبر آ رہا ہو تو یہ پہلا مرتبہ ہوگا، جیسے یقطعون۔ اور دوسرا فرمایا ساکن حرف سے پہلے اگر پیش آ رہا ہو تو یہ دوسرا درجہ ہوگا، جیسے سقناہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ ساکن حرف سے پہلے اگر زیر آ رہی ہو تو یہ تیسرا درجہ ہوگا، جیسے شقوتنا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھا امام ابن طحان رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ اب چلتے ہیں امام الحفاظ وحجت القراء المعروف ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف۔ تو معزز خواتین و حضرات، یاد رکھیں کہ
امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں حروف مستعلیہ کے پر پڑھنے کے جو مراتب ہیں وہ 5 ہیں۔ فرمایا کہ حروف مستعلیہ میں سے جب کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، جیسے قال، یہ پہلا مرتبہ ہے، اور دوسرا حروف مستعلیہ میں سے جب کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو، جیسے قد۔ تیسرا فرمایا کہ حروف مستعلیہ میں سے جب کسی حرف پر پیش ہو تو یہ تیسرا مرتبہ ہوگا، جیسے یقول۔ اور چوتھا مرتبہ فرمایا کہ حروف مستعلیہ میں سے جب کوئی حرف ساکن ہو، جیسے یقطعون۔ تو معزز خواتین و حضرات دیکھیں کہ ابن طحان کے مذہب میں ساکن کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، اور لیکن امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ساکن کو چوتھا مرتبہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ حروف مستعلیہ میں سے جب کسی حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے قیل، قیل، تو یہ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے 5 مراتب ہیں۔ اور یاد رکھیں معزز خواتین و حضرات کہ اعتماد والا اور قابل اعتبار یہی مذہب ہے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ رحمہم اللہ وجزاہم اللہ خیرا، اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس ویڈیو کے متعلق سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں یا مجھے ان باکس میں میسج کریں، تو انشاءاللہ آپ کو مدلل، مختصر و مطمئن جواب دیا جائے گا۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔